ہوگا ایک پل ہوگا جس سے انسانیت کو گزارا جائے گا. بچے پوچھا مولوی صاحب اس پل کی کیفیت کیا ہوگی؟ بال سے باریک، تلوار سے تیز، آگ سے گرم. نوجوان میرا ساتھ دینا، جو چیز سلیبس میں ہو نا شاید وہ امتحان میں نہیں آتی. بندہ سارا سال اپنے بچے کو میتھ کی تیاری کروائے، پیپر میں استاد کہہ کے 2 من کا پتھر اٹھا کے دکھا. بچہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو آپ نے پڑھایا ہی نہیں تھا. اگر یہ امتحان لینا تھا مجھے بتا دیتے، میں پریکٹس کر کے آتا، پڑھتا، میں ریاضی رہا، اٹھا مجھ سے وزن رہے. میرے اللہ یہاں تو نے کہا نمازیں پڑھو، صحیح یہاں کہا روزے رکھو، ہم نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے. قیامت والے میدان میں کہا اس پہ چل کے دکھاؤ. اس پہ کیوں چلا رہا ہے؟ پوچھا تھا وقت کے محمد سے، مولا پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے باریک، آگ سے گرم. مولا فرمایا بے شک. مولا گزرے کا کون؟ مولا فرمایا جاہل تو کیا سمجھتا ہے یہ جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی پل ہے جہاں سے انسانیت گزرا؟ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا پل صراط ہے ہماری ولایت. یہ پل صراط ہے. درود پھر بھی بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی اللہ. 5 منٹ میں بھی سن، بس آخری جملہ جی. اجازت. مولا اس پہ سے گزرے گا کون؟ فرمایا یہ ہے ہماری ولایت. تو جو ہے میری بات کی جانت قبلہ محمد عباس رضوی صاحب بھی تشریف لے آئے، بہت سے معتبر نام. بس آخری بات، مولا گزرے گا کون؟ فرمایا یہ پل صراط ہے ہماری ولایت. مولا یہ تلوار سے تیز ہے؟ فرمایا ہاں. مولا بال سے باریک ہے؟ فرمایا ہاں. مولا آگ سے گرم ہے؟ فرمایا بے شک. مولا وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا یہ تلوار سے تیز اس لیے ہے، تلوار جتنی بھی تیز ہو جسم کاٹتی ہے، ہماری ولایت منکر کا شجرہ نسب کاٹتی ہے. مولا یہ آگ سے زیادہ گرم کیوں؟ فرمایا آگ جتنی بھی گرم ہو جسم جلاتی ہے، ہماری ولایت منکر کی روح جلاتی ہے. نانا آپ نے ابھی توجہ نہیں کہ مجھ سے پہلے جناب غلام جعفر تیار صاحب پڑھ رہے تھے، آیا تھا علی کے سامنے جھوٹا جنازہ رکھا گیا علی کے سامنے. مجھ سے بہت پڑھے لکھے محترم نام ممبر پہ بیٹھے. میں اجازت لے کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا قبلہ رضوی صاحب سے اور بخاری صاحب سے. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ علی نے پڑھا دیا جنازہ. اگر علی جنازہ پڑھا دیتے بخشش واجب ہو جاتی. جس کا جنازہ علی پڑھا دے، فاطمہ اس نے قرآن کی آیتوں لے کے مریم کو افضل کیا، معاذ اللہ بیوی کو مفصول کیا. کتاب ایران کے ایک مجتہد کے پاس پہنچی، عارف کے پاس. شاگردوں نے کہا قبلہ اس کے قتل کا فتویٰ دیں. انہیں مسکرا کہا قتل کا فتویٰ کیوں دیں؟ پادری تو مر جائے گا، کتاب تو زندہ رہے گی. کتاب کا جواب کتاب کی صورت میں دیتے ہیں. میں نے پوری مجلس میں نہ منت کی نہ آپ کو کچھ، صبح سے لے کے شام تک تھک گئے. آپ نے میری سوچوں سے بڑھ کے سنا، جملے کی قدر دینا اور مجھے سطر کی قیمت لوٹانا. جب انہوں نے کہا قبلہ اس کے قتل کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے، اس عارف مجتہد نے کہا اس کا جواب دیتے. دروازہ بند کیا، مصلی عبادت بچھا کے بی بی سے خیرات مانگی. بی بی نے خیرات دی. اس نے کتاب کیا لکھی تھی؟ پادری نے مریم ورسز فاطمہ، مریم ورسز فاطمہ. اس مجتہد نے کتاب لکھی مریم ورسز فضہ. اللہ جانے آپ کہاں چلے گئے. میں نے پہلے کہا میں نے منت نہیں کرنی. اس نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، اس نے کتاب لکھی مریم ورسز فضہ. اس نے پہلا استدلال دیا، میں پہلی دلیل دے کے ممبر چھوڑا. اس نے کہا شرم نہیں آتی، مقابلہ مریم کا بطول سے کرتے ہو، جبکہ مریم وہ بیوی ہے. قرآن کہتا ہے مریم کے مصلی پہ فرشتہ روٹی لے کے آتا، مریم پردہ کرتی. فرشتہ دینا بیوی پردہ کیوں کرتی ہے؟ میں تو اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو تجھے روٹی دینے کے لیے آیا ہوں. مریم دے کہتی میں تیرا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، تیرا بھی شکریہ ادا کرتے ہو، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے، تیرا بھی شکریہ ادا کرتے ہو، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے. میری زندگی قربان اس عارف مجتہد کے جملے پہ. اس نے کہا شرم نہیں آتی، مریم کا مقابلہ فاطمہ سے کرتے ہو. مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی. 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ باندھتی رہی. 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ باندھتی رہی. 30 دن جبریل شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا. فضہ نے دروازہ بند کیا. او جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم
ہم نے بدولہ کا صدقہ دیا تھا، ابھی بطول کی کنیز اپنے گھر میں نہیں آئی، یا خدا کی آواز آئی اے فاطمہ کی کنیز یہ جبریل کا شکریہ، تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا